نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، اسبرو تم صبر اختیار کرو، صابرو مقابلے کے وقت لڑائی میں صبر کرو، رابطو سرحدوں کی حفاظت کرو، اتقو بچو تم اللہ کی نافرمانی سے، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم صبر اختیار کرو، مقابلے میں صبر اختیار کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران کی یہ بالکل آخری آیت ہے، اور یہ آیت در حقیقت پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ 199 آیات میں جو کچھ پیچھے بیان فرمایا گیا ہے ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے 4 لفظوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 3 احکامات دیے اور چوتھی چیز ان احکامات کے لیے جو لازم ہے تقوی، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں اسی انداز کو اختیار کیا گیا ہے کہ جو آخری آیت ہے، جو آخر میں آیت لائی جاتی ہے، اس کے اندر سب مضامین کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک مقرر یا بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو آخر میں بطور نتیجہ کے اور خلاصہ کے ذکر کرتا ہے، بھئی حاصل یہ ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بھی بطور حاصل اور نتیجے کے 4 چیزیں ذکر فرمائی، اور ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو ایمان کے ذریعے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ یہ جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ ایمان کے ان 4 تقاضوں کو بھی پورا کرے گا، ان 4 تقاضوں کو بھی پورا کرے گا۔ اور مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پہلے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ یار میں تیرا بھائی نہیں ہوں، میں تیرا فلاں نہیں ہوں، تیرا دوست ہوں، یار اتنے عرصے سے ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ پہلے تعلق کو ذکر کر کے اپنی محبت کا اظہار کر کے پھر کوئی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر
ایمان کا ذکر کر کے اپنے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا اور اس کے بندے کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اللہ خالق تو ہے ہی، انسان مخلوق ہے۔ اللہ تو رازق ہے ہی، انسان مرزوق ہے۔ لیکن تعلق دونوں میں تب قائم رہتا ہے اور تعلق ہوتا ہے جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جب بندہ ایمان لایا تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کو اختیار کرو، اس سے خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے وہ اور مضبوط ہوگا۔ اور اللہ نے ان چیزوں کا جو حکم دیا ہے وہ محبت کی بنیاد پر دیا ہے، محبت کی بنیاد پر دیا ہے۔ تو اس واسطے ان احکامات کو فرمایا محبت کی نظر سے دیکھنا ہے، محبت ہی کی نظر سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی اصبروا، صبر۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا۔ وہ چیزیں جو انسانی چاہتوں کے مطابق نہیں ہیں، انسان جن کو پسند نہیں کرتا، ان پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، عربی زبان میں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر دین اسلام کی امتیازی چیزوں میں سے بار بار جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اسی صورت کے اندر ہم نے 2 مرتبہ یہ بات پڑھی جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مضمون اس صورت کے اندر بیان فرمایا، جس میں پہلے غزوہ بدر کا ذکر آیا، پھر تفصیلی طور پر ہم نے غزوہ احد کا تذکرہ پڑھا۔ شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو کافروں کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ صبر اور تقوی۔ پھر جب اللہ نے اس مضمون کو ختم کیا، بالکل آخر میں آیت نمبر 186 کے اندر ہم نے پھر دوبارہ یہی بات پڑھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑی ہمت کی چیز ہے، یہ کافر اور مشرک تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہاں بھی صبر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہاں تک ہی فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، جو صبر سے زندگی گزاریں گی ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں۔ بھئی خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نا۔ خوشی اور غمی تو اس کے قبضے میں ہے، جس کے قبضے میں خوشی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوشیاں چاہیے تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں جانا چاہیے۔ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی خوشیاں تمہارا جو ہے نا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، خوشیاں ساتھ ساتھ ہی رہیں۔ صبر کی عادت کو اپنانا ہے، صبر کی عادت کو اپنانا ہے۔ اور صبر اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے، صبر اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے حبیب آپ صبر کیجئے، اور صبر اللہ کی توفیق سے حاصل ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اے اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
تو اس طرح گویا کہ صبر کے ذریعے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اللہ کی توفیق مانگتا ہے۔ جب توفیق مانگی، اس در پر آ گیا، اس در کا منگتا بن گیا، تو آگے اللہ نے بھی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، پھر جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صابرین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے بھی بارہا میں یہ چیز ذکر کر چکا ہوں، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی حضرات مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جسے عام طور پر صبر کہا جاتا ہے، صبر علی المصائب۔ مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، واویلا نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی، اللہ کے حکم پر راضی رہنا ہے، اللہ کے حکم پر راضی رہنا ہے۔ اس موقع پر بھی اے اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ تکلیف بہت بڑی ہے، تکلیف بہت بڑی ہے، لیکن صبر کر دیا نا تو اللہ کی طرف سے اجر بھی بہت بڑا ملے گا، اجر بھی بہت بڑا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرشتے کسی انسان کی اولاد میں سے کسی کی روح کو قبض کر کے جاتے ہیں، تو اولاد کا جانا ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ان کے صبر کا۔ تو روح قبض کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اقبضتم ثمرۃ عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ اسے لے کر آئیں۔ پروردگار ہاں جی آپ کا حکم تھا، یہی وقت تھا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ وہ اس حال میں کیا کر رہا تھا، اس نے کیا کیا جب اتنا بڑا صدمہ اس پر آیا؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں رب العالمین وہ اس وقت بھی تیری حمد و ثنائی بیان کر رہا تھا، وہ اس وقت بھی تیری حمد و ثنا بیان، وہ کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو سارے ہیں ہی اللہ کی ملکیت، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، مالک کی مرضی جو چاہے کرے وہ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آج نہیں تو کل اس نے جانا تھا، یہ چلا گیا، کل کو ہم نے بھی جانا ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، ہم بھی ادھر ہی جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ پروردگار وہ اس حال میں بھی آپ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اس حال میں بھی میری تعریفیں کر رہا تھا، جاؤ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، بیت الحمد اس پر نام لکھو کہ مشکل حالات میں بھی صبر کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا، اس کے بدلے میں یہ جنت کا محل ملا۔ تو کیا مطلب، اس موقع پر جب صبر انسان کرتا ہے اللہ صرف جنت میں داخلہ ہی نصیب نہیں فرماتے، جنت میں اعلیٰ محلات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جانا ہے، وہ نہیں صبر کرے گا کیا کر لے گا، کیا کر لے گا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر تو صبر آ ہی جاتا ہے اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس وقت کو گزار لے گا، اللہ سے جنت لے لے گا، اللہ سے جنت لے لے گا۔ یہ ہے صبر علی المصائب، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر تکلیفوں پر صبر کرنا۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی الطاعات، صبر علی الطاعات،
نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو جمع کے رکھنا، نیکی کے کاموں پر جمع کے رکھنا، یہ نہیں ایک دن کی اور ایک دن نہیں کی، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑنا شروع کر دیا، تہجد کے لیے کبھی اٹھ جاتا ہے اور پھر جو ہے نا مہینہ مہینہ کوئی پتہ نہیں، دین کے ساتھ لگا وقتی طور پر تو خوب لگا، بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، نہ نہ نہ، بس نیکی کریں پھر جم جائیں اس نیکی پر، جس نیکی کو پکڑا ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس واسطے فرمانا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے مسلسل کیا جائے چاہے وہ عمل چھوٹا سا ہی کیوں نہ۔ 2 رکعت نماز نفل شروع کر دی ہے، بس اب ہمیشہ کے لیے ان کو پڑھتے رہے، معمول بنا لیں، یہ 2 نفل زندگی سے جانے نہیں چاہیے جو اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ترغیب دوسرے کو دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ، نیک اعمال کے لیے آؤ، گھر والوں کو کہہ رہے ہیں، بس کہنا شروع کر دیا، مسلسل اس کام پہ لگے رہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور پھر اس پر جم جائیے، خود بھی نماز پڑھتے رہیں، گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، نماز پڑھو جی، نماز پڑھ رہے ہیں اور ترغیب دیں، یہ ترغیب چلتی رہے گی تو کام چلتا رہے گا، یہ اندر صبر بھی چلتا رہے گا۔ اور پھر ابھی میں نے ذکر کیا اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ پھر ساتھ ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے انسان نیکی سے جائے، اول نیکی کرنے نہیں دے گا، رکاوٹیں ڈالے گا اس کے اندر کہ کسی طریقے سے بس اس کو بھگاؤ نیکی سے۔ جب نیکی انسان کر لیتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی نیکی ضائع ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ضائع کرانے کی کوشش کرتا کہ نیکی کس طریقے سے ضائع کرو، لوگوں پر احسان جتلاتا پھر میں نے یوں بھی کیا، میں نے یوں بھی کیا، خواہ اپنی نیکی کا اظہار کرتا پھر میں نے اتنے حج کیے، الحاج ہو گیا ہوں، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، تاکہ کسی طریقے سے اس کا ثواب جائے۔ ریاکاری اب پہلے نہیں ہوئی، اب آ جائے، فخر آ جائے، عبادت کا تکبر آ جائے، ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم نے وہ بھی کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع نہیں کرنا، نیکی بھی کرنی ہے اور اپنے عمل کو سنبھال کے بھی رکھنا۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ صبر عن المعاصی، گناہ کا موقع ہے، انسان گناہ کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن یہ پھر اپنے آپ کو روکے کہ نہ ہے تو گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا، پتہ ہے بندوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں با اختیار ہوں، کرسی پر بیٹھا ہوں، کس کی ضرورت ہے کہ مجھے روک کے دکھائے؟ لیکن شرعاً یہ چیز تو غلط ہے نا، اپنے آپ کو روکتا ہے، نہیں کر سکتا، رشوت لے سکتا ہے، وہ دے رہا ہے کہ یہ لے لو، میرا یہ کام کر لو، کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ لے سکتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے، اکیلا ہوں، کمرے میں ہوں، گانا سن سکتا ہوں، غلط بات سن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، موبائل کا زمانہ، سارا گند اس کے اندر، جہاں اچھائیاں بہت ہیں برائیاں بھی بہت ہیں، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا اور سننے والا، لیکن اللہ رب العزت کے ڈر سے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے بھی جنت ہے، ایسے بندے کے لیے بھی جنت ہے کہ اللہ کا خوف آ گیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا، اس نے ترک کر دیا، اسے کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔
تو اللہ ایسے بندے سے بھی راضی ہوتے ہیں گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کر رہا، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کر رہا، ایسے بندے کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے، اس میں ایک نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ گناہ پر میں قادر تھا، وہ لڑکی جو حسین و جمیل جس کے ساتھ میں گناہ کرنا چاہتا تھا، جب مجھے قدرت حاصل ہو گئی تو اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی، اس نے مجھے ڈر دلایا۔ پہلے تو لڑکی خود ڈری، پھر اس نے کہا اللہ سے ڈر کیا کرنے لگا ہے، پروردگار تیری رضا کے لیے میں نے چھوڑ دیا گناہ، اور جو رقم دی تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی۔ میں نے کہا جا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اس بندے کی جو گناہوں سے بچا کرتا ہے، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ سورت کے خلاصوں مضامین کے خلاصے میں ایک بات یہ ہے، انسانی زندگی میں صبر ہونا چاہیے، انسانی زندگی میں صبر ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا خاص طور پر جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے، کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو اس وقت لازمی طور پر انسان کو صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، وقتی طور پر انسان گھبرا جاتا ہے، کبھی موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی دیگر معاملات ہیں۔ اللہ نے اس صبر کو الگ سے بیان کیا ہے، وہ بھی صبر ہی ہے، صبر ہی میں شامل ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پر بھی مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا کر دو، ڈٹ کر تم کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اللہ نے عام صبر سے اس صبر کو الگ ذکر کیا، وَصَابِرُوا۔ تیسری اور چوتھی چیز سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کی تشریح کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر مقام پر صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔